الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قابل صد احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامیت. صاحبو عزیز ساتھیو، میں کئی سال پہلے اس مسجد کے اندر اس وقت حاضر ہویا سا جدو میرے بزرگ محترم جناب الشیخ حیات سن، زندہ سن، اور انہاں دی دعوت تے میں الحمدللہ اتھے حاضر ہویا. آج وہ موجود نہیں، دعا کرو اللہ انہاں نو اپنی رحمت دے نال جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے. اودوں جدوں میں آیا سا اودوں مسجد پڑھی سی، 27ویں رات سی، رمضان دا مہینہ سی. آج احباب تھوڑے نظر آ رہے ہیں، مینوں او منظر یاد ہے جدوں میں حاضر ہویا سا. اللہ
محترم شیخ عبدالعزیز راشد حافظہ اللہ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے۔ اور میں سمجھنا تسی علاقے والے محلے والے ان واسطے بہترین صدقہ جاریہ ہو، اللہ توانو ان واسطے بہترین ذریعہ نجات بھی بنا دے۔ میں تھوڑی جی درخواست کرانگا جتوں حضرت فرما رہے سن 2 قدم اٹھ کے اندر آ جاؤ، تسی آئے ہو اللہ تم جزائے خیر دے، یہ تھوڑے یہ 2 قدم اٹھا کے تے سامنے آ جاؤ نا، تے میں نو پتہ لگے کہ میں کیمریاں نو آواز نہیں کرنا تو انو کرنا ہے۔ انج تے ہی محسوس ہو رہے ہیں کہ سارا خطاب کیمریاں نو سنانا۔ آ جاؤ ماشاءاللہ کیمریاں دے اگے کہ تسی تشریف لے آؤ، اللہ تو ان جزائے خیر عطا فرمائے۔ واقعتاً اپنی جگہ تو ہلنا بڑا اوکھا کام ہے، پر تسی ماشاءاللہ اللہ دی رضا واسطے اٹھے ہو، اللہ تو اڈا اٹھنا قبول فرما لے۔ آج دی اس امام اعظم کانفرنس دے اندر میرے ذمے عنوان احباب نے توحید دا لگایا ہے۔ میں انشاءاللہ تواڈی خدمت دے اندر توحید دے عنوان نو کچھ اس انداز بیان کرنا چاہنا کہ جیڑا اللہ دی توحید اوپر قائم ہے او دے سینے چ ٹھنڈ پہ جائے، اور جیڑا توحید تو دور ہے اللہ انہوں توحید والآن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، توحید ایک ایسی چیز ہے، اللہ دی وحدانیت ایمان لے ہونا ایک ایسی چیز ہے کہ جدے تو بغیر کوئی بھی عمل اللہ دے کاغذہ دے اندر قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے جتنا بڑا مرضی عمل کر لو، حج کر لو، عمرہ کر لو، زکاة دے لو، صدقہ و خیرات کرو، مسجدہ بناؤ، مدرسے تعمیر کرو، اور جہاد کرو، قتال کرو، درس و تدریس کرو، واعظ و تبلیغ کرو، جتنے بھی اعمال نے تسی کر لو، اگر تواڈا عقیدہ توحید والا نہیں تے رب دے کاغذاں اس عمل دا کوئی مول نہیں پینا۔ اور اگر تواڈا عقیدہ توحید والا ہے، اللہ نو وحدہ لا شریک منن والا عقیدہ ہے، ہر اعتبار نال اللہ نو وحدہ لا شریک منن دا عقیدہ ہے، پھر مسجد دے وچوں اگر ایک تنکا اٹھا کے باہر سٹ دیو، اللہ اے دے بدلے بھی سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ پھر راہ جاندے ہیں، اگر کوئی روڑا، کوئی اینٹ، کوئی پتھر، کوئی جھاڑی اٹھا کے تسی سائٹ سے کر دیو، اللہ انہوں بھی صدقہ بنا دے گا، او دے بدلے بھی اللہ گناہ معاف کرے گا۔ اور اگر عقیدہ توحید دا نہیں، اگر عقیدے وچ شرک پایا جاندہ ہے، اور شرک رب دی ذات نال ہوئے یا شرک اللہ دی صفات دے اندر ہوئے، اگر شرک موجود ہے، رب دے کاغذہ دے اندر کوئی عمل قابل قبول نہیں، او دے نزدیک کسے عمل دی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرات، آواز تھوڑی کھول دے۔ عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جدے تو بغیر کوئی عمل نہ کسے ولی دا قبول ہے، نہ کسے پیر دا قبول ہے، نہ کسے امام دا قبول ہے، نہ اعلیٰ دا قبول ہے، نہ ادنا دا قبول ہے۔ وہی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول ہے جنہیں پیچھے عقیدہ توحید ہے۔ حضرات، حتیٰ کہ عقیدہ توحید اتنا اہم ہے کہ اگر قیامت والے دن میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر آپ دی شفاعت بھی ملنی ہے تے اس انسان نو ملنی ہے جدا عقیدہ توحید والا ہوئے، رب نو اپنی توحید بڑی پیاری،
اور شرک اللہ نو بہت ہی ناگوار ہے، بہت ہی برا ہے۔ اللہ دے ہاں شرک بہت ناپسندیدہ ہے۔ آؤ میں اس بات تے تواڈے سامنے اللہ دے قرآن وچوں اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں چند معروضات اور گزارشات پیش کراں۔ آج جڑی میں سورت پڑھی ہے نا تواڈے سامنے شروع خطبے دے اندر، اس سورت دا نام ہے سورہ اخلاص، اور اس سورت اللہ دی توحید دے اوپر بہترین دلالت کرنے والی سورت ہے۔ میرے رب نے ایدے اندر اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے، اور کس انداز وچ کیتا ہے آؤ ذرا سنیا جے رب دی توحید کیا ہے۔ آوازوں دیئے مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی کہہ دیو اللہ احد، اللہ ایک تے اللہ اکلا ہے، اللہ ایک تو اکیلا ہے۔ ایک دا مطلب کیے اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا الہ نہیں، اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا معبود نہیں، اور اے ہوئی بات رب نے قرآن دے ایک دوسرے مقام دے ان الفاظ وچ ذکر کی دیئے۔ آوازوں دیئے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ، اے کائنات لوگو تواڈا الہ ایک ہوئی ہے، تواڈا معبود ایک ہوئی ہے، تواڈا خدا ایک ہوئی ہے، تواڈا حاجت روا ایک ہوئی ہے، تواڈا داتا ایک ہوئی ہے، تواڈا مشکل کشا ایک ہوئی ہے، تواڈیاں بیڑیاں تارن والا ایک ہوئی ہے، تواڈے نفع تے نقصان دا مالک ایک ہوئی ہے، توانو عزتاں دین والا ایک ہوئی ہے، توانو ذلیل کرن والا ایک ہوئی ہے، توانو رزق دین والا ایک ہوئی ہے، توانو مشکلاتوں پار لنگان والا ایک ہوئی ہے۔ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ کتنے میرے رب نے ایسے بات نو اس انداز بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ فرماندے نے او کائنات دیو لوگو اللہ ہووے جدے تو سوا اس کائنات دے اندر کوئی الہ نہیں، جدے تو علاوہ اس کائنات دے اندر کوئی معبود نہیں، جدے تو علاوہ اس کائنات دے اندر کوئی دوسرا الہ نہیں۔ او کون ہے؟ فرمایا الحی القیوم، او حی القیوم ذات ہے جنہوں اللہ کیا جاندہ ہے، وہ اس کائنات دے اندر ایک کوئی ہے۔ اے وہی بات میرے رب نے قرآن دیئے سورت ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو او اللہ ایک کوئی ہے۔ سارے بولو اللہ، ذرا گج کے بولو جدا کیتا ہے اللہ ایک کوئی ہے۔ رب دی توحید دا اعلان کرنے سے کوئی حرج نہیں، کوئی جرم نہیں۔ فرمایا اللہ احد، اللہ ایک کوئی ہے۔ اور دوسرا معنی قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو اللہ اکیلا ہے۔ بولو اللہ اکیلا ہے۔ اللہ کی مطلب ہے تو اکیلا کیوں ہے؟ فرمایا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ اکیلا ہے، نہ ہوتی کوئی اولاد ہے، نہ ہوتے والدین نے، نہ
او دے پہنا پائی نے، نہ او دا کوئی قبیلہ تے خاندان ہے، نہ ہی او دی کوئی برادری ہے، نہ او دے تھلے کوئی ہے، نہ او دے تو اوپر کوئی ہے۔ لم یلد ولم یولد، لوکاں نے خدا بنائے، کسے دے خدا دا باپ بھی موجود ہے، کسے دے خدا دا پتر بھی موجود ہے، کسے دے خدا دے پرا بھی موجود نے، کسے دے خدا دیاں پہنا بھی موجود نے، پر میرا رب ہوئے لم یلد ولم یولد، او اکیلا اس کائنات دی اندر، نہ ہو دی کوئی اولاد ہے، نہ ہو دے والدین نے، اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، او کسے دا ضرورت مند نہیں، ساری کائنات وہ دی ضرورت مند ہے، پر او کسے دا ضرورت مند نہیں، ساری کائنات وہ دی حاجت مند ہے، او کسے دا حاجت مند نہیں۔ اور یہی گل میرے رب نے قرآن دے کو اور مقام تے انداز وچ فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ فرمایا کائنات دیو لوگو، تسی سارے دے سارے محتاج ہو اللہ دے، تسی سارے دے سارے فقیر ہو اللہ دے، تسی سارے دے سارے منگتے ہو اللہ دے، تسی سارے دے سارے محتاج ہو اللہ دے، واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ بے پرواہ تعریف کی تاکہ آئے، رب کسے دا محتاج نہیں، نبیوں دے محتاج نے، ولیوں دے محتاج نے، امام او دے محتاج نے، پیر او دے محتاج نے، پیغمبر او دے محتاج نے، اللہ او دے محتاج نے، ادنا او دے محتاج نے، ساری کائنات او دی محتاج ہے۔ اگر اس کائنات دی اندر کوئی محتاج نہیں، اور اگر اس کائنات دی اندر کوئی داتا ہے، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ اے ہوئی بات میرے رب نے سورت بیان فرمائی کے، فرمایا اللہ الصمد، سارے کو اللہ الصمد، پھر پڑھ لو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، انہوں کسے دی ضرورت نہیں، ساری کائناتوں دی محتاج ہے، وہ کسے دا محتاج نہیں۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، رب ہوئے اللہ ہوئے، نہ کوئی نبیوں دے برابر ہے، نہ کوئی ولیوں دے برابر ہے، نہ کوئی پیروں دے برابر ہے، نہ کوئی پیغمبروں دے برابر ہے، نہ کوئی زندہوں دے برابر ہے، نہ کوئی قبر والاوں دے برابر ہے، نہ کوئی مزار والاوں دے برابر ہے، نہ کوئی روزے والاوں دے برابر ہے، نہ کوئی جناب سیدوں دے برابر ہے، نہ کوئی سید زادہوں دے برابر ہے، نہ کوئی شاہ دے برابر ہے، نہ کوئی گداؤں دے برابر ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، او ایسی ذات ہے جدا ہم سر کوئی نہیں، جدیاں برابریاں کرنے والا کوئی نہیں۔ آج اللہ دی توحید جیڑی میرے رب نے سورت دے اندر مینوں توانوں سمجھا دیتی ہے، میرے رب نے توحید دا جناب کمال انداز سورت دے اندر بیان فرما دیتا ہے، اور ہر قسم دے مشرک دا اللہ نے سورت دے اندر رد فرما دیتا ہے۔ اور پڑھ لو ہاں سارے ذرا، قُلْ هُوَ اللَّهُ، ذرا پڑھے آجے میں تو انہوں ٹھنڈ پانا چلنا، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اللہ الصمد، پڑھ لو سارے، اللہ الصمد، کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جیڑا نہ پڑھے، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیوں جی ساریاں پڑھ لئیے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے رب نو اپنی توحید ایڈی پیاری ہے، جیڑا اے توحید والی سورت ایک واری پڑھ دے اللہ 10 باریاں پڑھن دا اجر عطا فرما دے۔
ایتھے بیٹھیاں 10 پاریاں دا اجر ملیا کہ نہ ملیا؟ پھر پڑھو ایک باری بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 10 پاریاں دا اجر پھر مل گیا پھر پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا 3 واری یہ سورت نو پڑھ دے میرا رب پورے قرآن نو پڑھن دا اجر عطا فرما دیندا ہے آج رب دی توحید دی اہمیت اللہ دی توحید دی برکت رب دی توحید دی فضیلت میرے رب نو توحید اتنی پیاری ہے جیڑا اللہ دی توحید دا اقرار کرتا ہے میرا رب انہوں قرآن پڑھن دا اجر تے ثواب عطا فرما دیتا ہے آؤ میں دسا رب دی توحید کیا ہے رب دی توحید دی اہمیت کیا ہے اگر توحید نہ ہوئے نمازاں قبول نہیں اگر توحید نہ ہوئے روزے قبول نہیں اگر توحید نہ ہوئے حج قبول نہیں اگر توحید نہ ہوئے عمرے قبول نہیں اگر توحید نہ ہوئے زکاتاں قبول نہیں اگر توحید نہ ہوئے صدقے قبول نہیں اگر توحید نہ ہوئے حج عمرے قبول نہیں اگر توحید نہ ہوئے جہاد قتال قبول نہیں اور اگر رب دی توحید نہیں نہ مسجدہ دی تعمیر قبول ہے نہ مدرسے چلانا قبول ہے آنکھوں کے کوئی دلیل پیش کر آوے کونا ایک ہے ابو جہل بولو کون ہے سارے بولو ذرا سارے جان دے ہو نا انہوں ایک ہے ابو جہل اے بیت اللہ تعمیر کرد ہے بیت اللہ بناند ہے اے دے یار بیلی بھی بیت اللہ تعمیر کردے نے اور اے سمجھ دے کہ میں بڑا عمل کرنا میں بیت اللہ دا متولیاں میں حاجیاں نو پانی پلانا وا میں نانو کپڑے مہیا کرنا وا میں نہ دے کھان پیندیاں ضرورتاں پوریاں کرنا وا میں بیت اللہ دیاں تعمیراں کرنا وا میں بیت اللہ دا خیال رکھنا وا میں بڑا فضیلت والا ہاں چونکہ میں بیت اللہ دا متولی ہاں میرے رب نے اس خیال نو رد کر دیتے اور قیامت تک دے عنوانیاں نو میرے رب نے بات سمجھا دیتی ہے کیا کیا میرے رب نے آوازم دیئے اجعلتم سقایت الحاجی و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ فرماندے نے اجعلتم سقایت الحاجی و امارت المسجد الحرام اے ابو جہل دے ساتھیوں سن لو کیا تسی یہ سمجھ دے ہو کہ اللہ دے اس بیت اللہ نو تعمیر کرنا رب دے اس گھر نو بنانا حاجیاں نو پانی پلانا حاجیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنا حاجیاں دا خیال رکھنا بیت اللہ دیاں متولی بن جانا بیت اللہ دا خیال کرنا اے تسی سمجھ دے ہو اے سارا کچھ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ تسی یہ سمجھ دے ہو کہ تسی یہ کم کر کے اس ایمان والے دے برابر ہو گئے ہو جیڑا میرے نبی دے ایمان لے آیا ہے جیڑا اللہ نو وحدہ لا شریک مند ہے جیڑا اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرد ہے کیا تسی بیت اللہ بنا کے او دے برابر ہو گئے ہو کیا حاجیاں نو پانی پلا کے او دے برابر ہو گئے ہو کیا تسی حاجیاں دا خیال کر کے او دے برابر ہو گئے ہو سن لو میرا اعلان سن لو لا یستوون عند اللہ اور تسی مشرک ہو تسی بیت اللہ تعمیر کرو تسی
تسی حاجیاں نو آب زمزم پلاؤ، تسی حاجیاں نو کپڑے مہیا کرو، تسی حاجیاں نو دوائی دارو کھلاؤ، تسی حاجیاں نو کھانا کھلاؤ، تسی حاجیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرو، کیونکہ تسی مشرک ہو، اس واسطے تسی میرے ایمان والیاں دے برابر ہو سکدے لا یستوون عند اللہ۔ ایک پاسے ہوئے جنہیں بیت اللہ بنایا نہیں، ایک پاسے ہوئے جنہیں حاجیاں نو پانی پلایا نہیں، ایک پاسے ہوئے جنہیں بیت اللہ دی متولیت اختیار کی تھی نہیں، ایک پاسے ہوئے جنہیں بیت اللہ دے اندر اٹھ لگائی کوئی نہیں، اور اللہ دے ایمان رکھ دے، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کر دے، اللہ نو ایک مند ہے، وحدہ لا شریک مند ہے۔ ایک پاسے ہوئے جیڑا سارا کچھ کر رہی ہے پر اللہ نال شرک کر دے، فرمایا اے مشرک ہے، لہذا ایدہ بیت اللہ بنانا بھی رب دے کاغذنا جو قبول نہیں دے۔ اور جی ابو جہل مشرک ہو کے بیت اللہ بنائے، رب اندے قابل قبول نہیں۔ کہ آج کوئی قبر دا پجاری ہو کے مسیطاں بنائے، مدرسے بنائے، دس اللہ کیویں انہوں قبول فرمائے۔ توحید ایک ایسی چیز ہے جیڑی اعمال دی قبولیت دی شرط ہے، اور شرک ایک ایسی چیز ہے جیڑا اعمال نو ضائع کر دیتا ہے، اعمال نو برباد کر دیتا ہے۔ ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، دکھلاوا۔ آج جی میں کئی ایسے ساڑھے ویچوں بھی کئی ایسے ہوتے ہیں نا، دعا کرو اللہ مینو تو انو ساریانو دکھلاوے تو محفوظ فرما لے۔ نماز پڑھنا ہے اللہ واسطے کٹ پڑھ دے، لوگاں واسطے چوکھی پڑھ دی۔ لوگ ویکھن گے آکھن گے کیا بات ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، کیا بات ہے، نیک انسان ہے۔ لوگانو بخان واسطے نماز پڑھ دے، زکاة دین دے لوگانو بخان واسطے، حج کر دے حاجی کے لبان واسطے۔ آج جدوں رمضان ہوں دے نا، یہاں کوئی اللہ معاف فرمائے کوئی آفت ہوں دیئے، پھر اسی کھولنے اپنے خزانیاں دے منہ، زکاتاں کٹنے ہیں، صدقے دینے ہیں، پر بڑے ہی افسوس نال کہنا پہندے کیمرہ پہنا اسی منگوانے، فیس بک پہلے اوپن کرنے ہیں، تاکہ لوگاں نو پتہ لگے فلانے حاجی نے انہیں ٹرک گندم دیتی ہے، فلانے حاجی نے انہیں بوریاں آٹا دیتے ہیں، فلانے حاجی نے انہیں چاول دیتے ہیں۔ ریاکاری، دکھلاوا، شہرت دا بکھا، انہوں شرک اصغر آکھیا گیا ہے، اور شرک پامیں اصغر ہوئے دے پامیں اکبر ہوئے، اے امال نو روڑ کے لے جاندے ہیں۔ امال نو بولو کی کر کے لے جاندے ہیں؟ روڑ کے لے جاندے ہیں۔ آنکھوں بھئی کو دلیل پیش کر لو، سنو اللہ دا قرآن اعلان کر رہا جے۔ آج قرآن دا میں پارا تو آنے سامنے پڑھن لگا دوسرا تے میرے رب نے ویکھو نا اس مقام تے کی وضاحتاں فرما۔ تیسرا پارا ہے سورۃ نم سورہ البقرہ، اللہ فرماندے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اللہ فرماندے نے او ایمان والے ہو، اب مینوں تانوں رب خطاب کر رہے ہیں، کیوں جی اسی سارے ایمان والے ہیں نا، جنہوں ایمان والا ہوندے یقین ہے آکھو انشاءاللہ، پکی گالے ایمان والے ہیں نا، اللہ میں نے تو انہوں صحیح ایمان والا بنا دے۔ ان رب کہندے یا ایوہ الذین آمنو، اے کچھی بولو اے کون ہے پھر اسی سانو خطاب ہے نا، اسی ایمان والے ہیں تے سانو ہی خطاب ہے نا۔ کئی انگلے او جی یہ قرآن دے صحابہ نو رب نے مخاطب کیتا سی باسی اے تے صرف وہ دے لوگاں واسطے سی
یا تے تسی ایمان والا ہوں تو انکار کر دے تے جے تسی ایمان والے ہو تے رب آندا ہے یا ایھا الذین آمنو اے کنوں خطاب ہویا اور صحابہ نو بھی ہے صحابہ تو بعد قیامت تک جتنے ایمان والے نے سب نو خطاب ایک قرآن عالمگیر کتاب ہے قیامت تک واسطے رب نے انہوں نازل فرمایا ہے اللہ مینوں تانوں خطاب کر رہے ہیں تے خطاب کر کے کی آندا ہے فرمایا لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعذا او ایمان والےو احسان کر کے اپنے صدقے ضائع نہ کر بیٹھے جے احسان جتلا کے اپنے صدقے ضائع نہ کر بیٹھے جے تکلیف پہنچا کے اپنے صدقیاں نو ضائع نہ کر بیٹھے جے اسی کسی نے نیکی کرنے ہیں نا کئی سالے بھی جو ایسے ہوندے نے اگر کوئی 2 4 10 دن بعد ہفتے 2 ہفتے بعد مہینے سال بعد کوئی گل ہو جائے نا اس بندے دے نال جس نال نیکی کیتی ہے اسی فوراً آنے اج تو بڑیاں گلاں کرنے تینوں ویلا بھول گیا تینوں وقت یاد نہیں آج تینوں بڑیاں گلاں ہوندیاں نے اسی احسان جتلانے اسی اگلے بندے نو پریشان کرنے ایزا پہنچانے تکلیف دینے اسی آنے صدقہ کی کر لیا ہونے ساڑھا غلامی ہو گیا ہونے نے انجی کرنا جی میں آساکھنا رب کی آندہ ہے اے ایمان والے ہو لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعذا اور صدقہ کر کے احسان نہ جتلایا جے صدقہ کر کے تکلیف نہ دیا جے اللہ جی انجو ہویا تے پھر کی ہوئے گا فرمایا جے تسی احسان جتلاؤ گے میں تواڈے اعمال نو ضائع کر دیواں گا جے تسی تکلیف دیو گے میں تواڈے صدقے نو برباد کر دیاں گا اور فرمایا اے مثال انج جے سمجھ لو کالذی ينفق مالہو رعاء الناس جویں او بندہ جڑا لوکاں نو وکھان واسطے خرچ کردا ہے جڑا ریاکاری دی نیت نال خرچ کردا ہے جڑا بلے بلے کہلوان دی نیت نال خرچ کردا ہے جڑا شہرت دی نیت نال خرچ کردا ہے فرمایا او دی مثال کیویں میں فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ سلدہ میں آیت سمجھان واسطے تو انہوں ایتھوں بار سین وچ لے چلنا تو آڈے سیم دے اندر تھلے لگا ہے پتھر لگا ہے کہ نہیں لگا اور پتھر لگا ہے نا اس پتھر دے ہوتے پئیے مٹی اتوں پہ جاندی ہے بارش تیز موسلادھار تے 10 منٹ بارش پوے تے پتھر سارے دا سارا مٹی نالو کی ہو جائے گا جی بولو ذرا بارش مٹی نو روڑ کے لے جائے گی بارش مٹی نو روڑ کے لے جائے گی فرمایا جس طرح بارش مٹی نو روڑ کے لے گئی پتھر دی چٹان بالکل صاف رہ گئی فرمایا جیڑا ریاکاری کردے جیڑا شرک اصغر کردے او دا اے شرک اصغر او دی اعمال نو روڑ کے لے جاندے اعمال نامہ کورے دا کورا رہ جائے آج شرک اصغر ہے ریاکاری اور دکھلاوا تے اے بھی اعمال نو کی کر دیندے ضائع بولو کی کر دیندے ضائع برباد تے جڑا شرک اکبر ہو قبر دی پوجا مزار دی پوجا انسان دی پوجا درخت دی پوجا شجر دی پوجا حجر دی پوجا تعویذ دی پوجا پیر دی پوجا ملوانے دی پوجا مولوی دی پوجا شخصیت پرستی شخصیات دی پوجا آؤ ذرا دساں ایس شرک دے نال کی بننا آتے شرک اصغر میں کیا جنا ریاکاری اور دکھلاوا اے عمال نو روڑ کے لے جاندے اور عمل نامہ کورے دا کورا رہ جاندے آؤ ذرا شرک اکبر دی گل بھی سن لو دیکھو جی میرا دوالہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات دے اندر سب تو عظیم اگر کوئی مخلوق ہے تے انسان کون نے سارے بولو اور انسانہ جو بھی سب تو اعلیٰ اور افضل اگر کوئی ہستیاں نے تے انبیاء دیا نے کنہ دیا نے
انبیاء دیاں نے. اور میرا عقیدہ سنو، میرا عقیدہ ہے وہ تو آئیڈا بھی یہی ہوئے گا انشاءاللہ کہ رب دے نبی شرک کر سکتے. اللہ اپنے نبیوں کو شرک ہون دیتا، رب دے نبی شرک نہیں کر دے. مگر اللہ نے قرآن دے اندر ایک مقام تے اپنے نبیوں دا نام لے کے شرک دی بات کی دی ہے. اصل دے اندر رب نے مینوں توانو گل سمجھائی ہے اور میرے نبی شرک نہیں کر سکتے، پر اگر وہ بھی شرک کرن انہاں دا اے انجام ہوئے گا. تے جے تو شرک کرے گا تے تیرا سوچ لے کی انجام ہوئے گا. رب نے کیا کیا ہے حضرت سنیا جے رب دا قرآن سماعت فرمایا جے رب نے نبیوں دا نام لیا ہے پارا اللہ دے قرآن دا صدم ہے. آوازم دی اللہ فرماندے نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا. اے تو پہلا رب نے ابراہیم علیہ السلام دا نام لیا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. رب نے 18 نبیوں دا نام لیا ہے اور 18 نبیوں دا رب نے نام لے کے کیا کیا ہے. انہاں دا میرا رب مقام کی بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فرمایا ہے میرے نبی سارے دے سارے صراط مستقیم تھے نے، اے سارے دے سارے ہدایت اوپر نے. کوئی بھی میرا نبی گمراہ نہیں، کوئی بھی میرا نبی شرک کرنے والا نہیں، کوئی بھی میرا نبی اللہ نال کسی اور نو پوچھن والا نہیں. اے سارے نبی ہدایت اوپر نے. پر ربا پھر تو دسنا کی جانے اور اگلی گل ذرا دھیان فرمایا جے. فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. فرمایا ہے میرے سارے نبی ہدایت اوپر نے. اللہ نے انہوں ہدایت عطا فرمائی ہے. کوئی نبی مشرک نہیں، کوئی نبی شرک نہیں کر سکتا. پر میں امت نو سمجھان واسطے ایک قانون بیان کر رہا ہوں، ایک اصول بیان کر رہا ہوں. ربا کیڑا قانون؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا. اگر میرے نبی بھی شرک کرن، اگر میرے نبی بھی شرک کرن، اگر ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، الیاس، اگر داؤد و سلیمان، اگر زکریا، یحییٰ، اسحاق و یعقوب، یوسف علیہ السلام، اگر میرے نبی بھی شرک کرن، اللہ کی کرے گا؟ فرمایا اللہ حبط عنہم ما کانوا یعملون. اگر اینا نبیاں بھی شرک کیتا، اینا تے بھی سارے اعمال ضائع کر دے. انبیاء شرک بولو کر سکتے؟ کر دے کیتا نہیں. پر میں نو توانو سمجھان واسطے رب نے قانون بنا دیتا ہے. اگر نبی بھی شرک کرن میں انہاں دے اعمال بھی کی کر دیاں گا ضائع. حضرت فرما رہے دوبارہ پڑھ دیا جی.
سن لو گے قرآن جی توجہ فرماؤ جی ماشاءاللہ اس واسطے آئے نے اللہ انہا دعونا قبول فرمائے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وَلَوْ أَشْرَكُوا ایتے میرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا اگر نبی بھی شرک کریں گے انہاں دے عمال بھی ضائع ہو جائیں گے ایتے ہی بس نہیں آؤ نہ چویاں پارا سن لو میرا رب اعلان فرما رہے ہیں آواز سن دیئے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد اچھی آنکھوں اچھی صلی اللہ ہو ماشاءاللہ میرے بھائی محترم ابو بکر معاویہ صاحب تشریف لے آ چکے ہیں دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے طبیعت انہوں دی خراب ہے پھر بھی ماشاءاللہ تواڈے کول موجود نے اور وعدہ نبھا رہے ہیں دعا کرو اللہ انہوں نے صحیح معنی تے صحت اور تندرستی عطا فرمائے اللہ انہوں نے زیادہ تو زیادہ اپنے دین دی خدمت واسطے پسند فرمائے حضرات آؤ میں بات اپنی تو انہوں سنا کے بعد مکان والے پاسے لے کے آواں میرا رب اپنے پیغمبر کو اعلان کروا رہے ہیں سونے اعلان کر دیو اللہ میں کی اعلان کر دیا فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیو اور دنیا جہان دیو لوگو میرے بل بھی وحی کر دیتی گئی ہے میرے تو پہلے عمل بھی وحی کر دیتی گئی سی محبوب جی کی وحی تواڈے ول کیتی گئی ہے سونے کی تانوں اللہ دا پیغام آیا ہے فرمایا رب نے آکھیا ہے انہوں کہہ دیو کہ میرے وال بھی وحی کر دیتی گئی ہے میرے تو پہلے نبیوں وال بھی وحی کر دیتی گئی ہے وحی کی آئی ہے وحی سنے آجے لَإِنْ أَشْرَكْتَ پہنا میرا عقیدہ سن لو اور تواڈا بھی یہی عقیدہ انشاءاللہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شرک کی تھا آپ شرک کر سکتے آپ کو شرک ہو سکتا نہیں
نہیں ہو سکتا. آپ تے توحید دے عالم بردار بن کے آئے نے, آپ تے رب دی توحید دے دائی بن کے آئے نے. آپ کو شرک نہیں ہو سکتا, پر رب نے امت نو سمجھان واسطے ایک قانون بیان کر دیتا ہے. فرمایا سونیا کہہ دیو رب اندے لئن اشرکتا لیحبطن عملک. اے میرے محبوب پیغمبر جی, اگر تساں بھی شرک کیتا رب تہاڈے بھی عمل ضائع کر دے گا. اگر تساں بھی شرک کیتا رب تہاڈے اعمال بھی برباد کر دے گا. آج کئی لوگ آتے نے او جی کلمہ گو نے انہوں کچھ نہ آکھو, ایک کلمہ پڑھتے نے انہوں کچھ نہ آکھو. میرا رب آتا ہے شرک آئے تے اعمال ضائع, شرک آئے تے بولو اعمال. ہن ایک بندہ قبر بھی پوچھ دے تے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دے. میں نو دسو قبر پوچھن والے دا لا الہ الا اللہ باقی رہ گیا ہے, اور مزار پوچھن والے دا لا الہ الا اللہ باقی رہ گیا ہے. میں جناب پیر پوجن والے دا, غیر اللہ نو سجدے کرن والے دا, غیر اللہ نو نفع نقصان دا مالک سمجھن والے دا, غیر اللہ نو عزت اور ذلت دا مالک سمجھن والے دا لا الہ الا اللہ کتھے رہ گیا ہے. رب دے اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں جے شرک ہویا سارے اعمال ضائع کر دے. اے جی اللہ دی توحید دی اہمیت ایک اصول چیزیں تضادات سے سمجھی جاتی ہیں, پہچانی جاتی ہیں. اسی طرح توحید سمجھی جائے گی شرک. کہا دے تو شرک, جدو شرک کا نقصان سامنے آئے گا توحید دی اہمیت سامنے آئے گا. اگر شرک ہوئے دے عمال برباد, شرک ہوئے دے عمال تے توحید ہوئے تے پھر پتہ جے ملک کنہ کو پہندہ ہے. آؤ ایک دو گلہ اس والے نال سنو تے میں بات مقامہ. میرے تے توڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر موجود نے تے ایک بندہ دعا پیا کر دے. کی کر دے پیا دعا؟ اللہ تو انہوں بھی کرن دی توفیق عطا فرما, رب سانو بھی کرن دی توفیق عطا فرما. پر تو ہاں کرنی کوئی نہیں, انہیں جلسہ مکنا ہے نا تو ہاں اٹھ نسنا ہے. مولویاں کہندے رہ جاؤ دعا تے مانگ جاؤ. پکی گل ماشاءاللہ, لو بھائی پکے رہے آجے تھے. ہاں جی ایک بندہ دعا پیا مانگ دے تے دعا دے لفظ پتا کی نے اندے اللہم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے دعا پیا مانگ دے اور اینا لفظاں پیا مانگ دے اللہم انی. لفظاں دا ترجمہ میں پیش کرنے لگا, سنیا جے کہ اللہ توفیق دے دے یاد کر لو. اللہم انی اسالکا, اے اللہ میں تیرے کلوں منگ رہا ہوں بیامنکا انت اللہ, اس واسطے نال کہ تو اللہ ہے, لا الہ الا انتا, تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں, الاحد تو کلا ہے, تو بولو کلا ہے تے اکیلا ہے, تو ایک کے تے اکیلا ہے, انت الاحد الصمد, تو بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, تو اوے جنہیں نہ کسی نو جنم دیتا ہے نہ وہ جنم دیتا گیا ہے, نہ تیرے ماں پیوں نے نہ تیری اولاد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ تیری تے برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں, تیرے تے برابر کھلون والا بھی کوئی نہیں. میرے پیغمبر سے آپ نو فرماندے نے وہ جاؤ اینو پیغام دیو اور مانگ رب کو جو مانگنے, تو اونا لفظہ نال مانگ رہے ہیں جنہ لفظہ نال مانگن والے نو رب خالی نہیں موڑیا کرتا. اسم آدم ہے, اسم آدم. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اسم آدم دے ذریعے اللہ کو مانگ دے رب انہوں خالی نہیں موڑ دا. اے اسم آدم ہے, یہ دے بچ کی بیان ہویا ہے, اللہ تو کلا ہے, تو بے نیاز ہے, تیری برابری کرنے والا کوئی نہیں, تیری اولاد بھی کوئی نہیں, تیرے ماں پیو بھی. پتہ لگا رب نے اسم آدم بھی انہوں آکھیا جتے اللہ دی توحید دے ڈنگ کے کھڑا کر.
میرے پیغمبر علیہ السلام نے سکھایا ہے، او دے اندر بھی اللہ دی توحید ہے۔ اللہم انی اسألک بأنک انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللہم انی اسألک۔ ایتی اندر بھی اللہ دی توحید دا ذکر ہے، رب دیاں صفتاں دا ذکر ہے، اور جیڑی میں آیت اگے سنائی ہے نا، میرے نبی نے انہوں اسم اعظم آکھی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ انہوں بھی میرے نبی نے اسم اعظم آکھی ہے، ایتی اندر بھی اللہ دی توحید ہے۔ ایک اور اسم اعظم ہے، اللہ دے نبی پڑھ دینے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ انہوں بھی میرے نبی نے اسم اعظم آکھی ہے، ایتی اندر بھی اللہ دی توحید ہے، اور پتہ لگا رب نو اپنی توحید اتنی پیاری ہے جیڑی اللہ دی توحید یا صفتہ دا ذکر کر کے رب کو دعا کرتا ہے، عرش والا رب وہ دی دعا نو ضرور قبول فرما لے۔ اے جی اللہ دی توحید دی برکت، رب دی توحید دی اہمیت۔ آج جیڑی آیت شروع دے اندر سورت میں پڑھی ہے، سورہ اخلاص تو سامی پڑھی ہے، اللہ تو ادا پڑھنا بھی قبول فرما رہا ہے۔ ایک کی تسیہ میں ایک واری پڑھی ہے تے کنے پارے پڑھندہ سوال، دو واری پڑھی ہے تے اور تین واری پڑھی ہے تے تری پارے۔ ایک تے اے فضیلت ہے نا، ایک یوم اللہ دی توحید دی وجہ تو، کی دی وجہ تو؟ رب دی توحید دی وجہ تو۔ ایک صحابی ہے، میرے پیغمبر نے انہوں امیر بنا کے قافلے دے نال بھیج دیتا ہے، لشکر نال بھیج دیتا ہے، انہیں ہن نمازاں پڑھانی ہیں، امیر نے نمازاں پڑھانی ہیں، نماز فجر دی پڑھان دینے، قرآن پڑھ دینے تے اخیر تے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نماز مغرب دی قرآن پڑھ دینے، نال قل هو اللہ پڑھ دینے، نماز عشاء دی قرآن پڑھ دینے، نال قل هو اللہ پڑھ دینے۔ ایک دن، دو دن، چار دن، 10 دن لشکر واپس آیا تے صحابہ میرے نبی دے کول کٹھے ہو گئے، آندے نے سونیا آج جنہوں ساڈا امیر بنایا سجے ایک قل هو اللہ بڑی پڑھتا ہے، جدو بھی نماز پڑھائیے نال قل هو اللہ ضرور پڑھتا ہے۔ محبوب جی انہوں پوچھو نا کی مسئلہ ہے؟ آپ فرما دینے بھائی تسی پوچھو نا انہوں کی گل ہے کیوں قل هو اللہ نہیں پڑھتا ہے؟ کوئی کیا انہیں جا کے پوچھیا بھائی تو ہر نقط دی اندر قل هو اللہ کیوں پڑھنا ہے؟ آندہ اے دی اندر اللہ دی توحید دیاں صفتاں نے، اے دی اندر رب دی توحید دیاں باتاں نے، اے دی اندر اللہ دیاں صفات دا تذکرہ ہے، رب دی توحید اور اللہ دیاں صفتاں دی وجہ تو مینوں اس صورت نال بڑی محبت ہے، مینوں اس صورت نال بڑا پیار ہے۔ اس واسطے میری کوشش ہوندی ہے ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر میں قل هو اللہ ضرور پڑھنا وا، کیونکہ اللہ دی توحید دا ذکر ہے، اے دی اندر اللہ دیاں صفتاں دا ذکر ہے۔ اے کل سن کے واپس آ گئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دس دن ہے، آندے نے اللہ دے نبی ہوتے آندے مینوں اس سورت دی آیتاں دے نال بڑا پیار ہے، اے دی اندر اللہ دی توحید ہے، اے دی اندر اللہ دیاں صفتاں نے، اس واسطے مینوں اے دی نال بڑی محبت ہے۔ میرے پیغمبر نے جواب کی دیتا، فرمایا جاؤ انہوں مبارکاں دے دیو، اور جے تو اس سورت نال محبت کرنا ہے عرش والا رب آسمانہ دے بیٹھا تیرے نال محبت کر دے۔ تسی بھی کر دے ہو محبت کیوں؟ اے دے اندر اللہ دی توحید ہے، کی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ سانو کوئی آگے آکھے نا اور فلانا پاپا پڑی کرنی والا جے، اسی آکھیں گے قل هو اللہ احد۔ سانو کوئی آگے آکے فلانا سید ہوا وچ میں اڑ دیاں ویکھے ہے، اسی آکھیں گے قل هو اللہ احد۔ سانو کوئی آگے آکے فلانے پیر دے توحید بڑے کم کرتے نے، اسی آکھیں گے قل هو اللہ احد۔ سانو کوئی آکے فلانے بابے دی قبر بھی جو آوازاں آ رہی ہیں
اسی آکھاں گے قل هو اللہ احد. سانو کوئی آگے آکھے فلانے پاپے نے سمندر دا رخ موڑ دیتا ہے, اسی آکھاں گے قل هو اللہ احد. سانو کوئی آگے آکھے فلانے پاپے نے راوی دا منہ موڑ دیتا ہے, اسی آکھاں گے قل هو اللہ احد. اوے منہ موڑن والے آج کتھے نے جدو سندھ سارا ڈوبیا پیا, سیون بھی ڈوب گیا ہے. بڑے بڑے کرنی والے جنہاں نو لوکاں بنایا, بڑے بڑے پڑھنی والے جنہاں نو لوکاں بنایا, رب نے نہیں بنایا, اینا جاہل لوگاں نے بنایا. اور سارا سندھ ڈوبا بھی ہے, لوکاں دے مکان ڈوب گئے نے, لوکاں دے گھر ڈوب گئے نے, رڑ گئے نے. کتھے نے او کرنی والے اے جی فلان. میں ایک دفعہ لاہور گیا تے مینار پاکستان دے کول اسی کھلوتے تے او دے کولوں نا ایک سکی نہر گزرتی ہے, تانوں بھی پتہ ہے شاید تساں ویکھی ہوگی. سکی نہر پانی نہیں او دے وچ چلدا. تے میں پوچھیا اوتھے کھلوتے ایک بابا جی نوں, میں کیا بزرگو اے جڑی چیز ہے اے دا کی مطلب ہے؟ آندے نے پہلا راوی ایتھوں وگدا سی, پھر بابا جی نے تکا لا کے گھروں باہر کر چھڑیا. انہا للہ بھئی آئی مشہور گا لینا, پہلا راوی وچ وگدا سی, پھر بابا جی نے تکا لا کے باہر کر دیتا. جدو کوئی سانو ہے ہوئیاں کہانیاں سنائے گا, اسی کی آکھاں گے قل هو اللہ احد. دریاواں تے منہ موڑ سکدا ہے تے عرش والا, سمندراں دے پانی واپس لے جا سکدا ہے تے عرش والا, اور لوگوں بارشاں پا سکدا ہے تے عرش والا, ور پیندیاں بارشاں نو کھلار سکدا ہے تے عرش والا, سیلاب لے آندا ہے تے عرش والا, لے آ کے ڈک سکدا ہے تے عرش والا, پہاڑاں تے پانی چڑھاندا ہے تے عرش والا. اوے اللہ دی قسم اسی سواد دے علاقے وچوں کہ جناب پنڈ پنڈ پھر کے آیا, اینا اونچا سیلاب آیا کہ پہاڑاں دے اوتے جڑے لوکاں دے مکان سن, مکان چھتا سمیت ڈوب گئے. آسان دادا لگایا تقریباً 35 فٹ پانی اونچا آیا دریا, 35 فٹ پانی. سارے کام کردا ہے تے کون؟ اللہ. یہ تے شیر تے بڑے نے پر منو نہیں ہوندے, حضرت کو سن لے آجے, میرے کو قرآن دیاں دو آیتاں ہم سن لو. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. گل ایک چھوٹی جی اور بات توجہ دلانی ہے, وگرنہ تسی تے آپ ہی صاحب علم ہو. ایک آیت ہے جنہوں آندے نے آیت الکرسی. کی آندے نے آیت الکرسی. آج جنہ دے سینے تو ہی دے نا انہوں نے ٹھن پا رہے ہیں. آیت الکرسی کی فضیلت ہے, میرے پیغمبر نے فرمایا فرض نماز تو بعد جڑا پڑھتا ہے او دے تے جنت دے درمیان صرف موت دا فرق ہے. کہا فرق ہے؟ ادھروں مرے گا انشاءاللہ کتھے جائے گا؟ جنت. راتی اگر پڑھ کے سومیں فرشتہ ساری رات حفاظت کرتا ہے, صبح پڑھ کے جناب صبح پڑھے فرشتہ ادھیاں حفاظتہ کرتا ہے. ہر نماز تو بعد میرے نبی نے آیت الکرسی پڑھن دا حکم دیتا ہے. آیت الکرسی پڑھیے, شیطان کو حفاظت ملتی ہے, جنات کو حفاظت ملتی ہے, جادو ٹونے کو حفاظت ملتی ہے. آیت الکرسی پڑھیے, فرشتے حفاظت واسطے مقرر ہو جاندے نے. بھئی اس آیت دی فضیلت کی نہیں ہوئے, میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, عبی قرآن دی سب تو عظیم آیت کیڑی ہے؟ فرماندے نے سونیا میرے علم دے مطابق تے آیت الکرسی ہے. میرے پیغمبر نے حضرت عبی بن کعب دے سینے سے ہاتھ مارے ہے. آپ فرماندے نے عبی تیرا علم مبارک ہوئے, واقعی قرآن دے اندر سب تو عظیم آیت تے آیت الکرسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے مال دے تے نگران مقرر کیتا ہے. رات پہ جمدی ہے, ایک چور آ جاندا ہے, آ کے تھیلے دے اندر مال پان لگ پیندا ہے. حضرت ابو ہریرہ انہوں گرفتار کر لیندے نے, آندے نے میں تینوں نبی پاک علیہ السلام کو پیش کراں گا. اے ترلے کردا منتاں کر
کردا ہے آندا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے مینوں چھڑ دے میں بڑا غریب مفلس کنگال ہاں حضرت ابو ہریرہ نوں ترس ہوندا ہے انہوں چھڑ دیتا میرے پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ صبح ہوئی نا ابو ہریرہ سنا رات کیسی گزری رات دا معاملہ آندے اللہ دے نبی چور آیا سی میں پھڑ لیا انہیں ترلا کیتا مینوں ترس آ گیا میں چھڑ دیتا نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ آج راتی وہ پھر آئے گا رات پہ جاندی ہے حضرت ابو ہریرہ پھر چکرنے چوکس بیٹھے نے اے چور پھر آ جاندے پھر مال چران لگ دے پھر گرفتار کر لیندے نے آندے پھر ترلا منت کر دے آندہ مینوں چھڑ دیو حضرت ابو ہریرہ نوں ترس آ جاندے پھر چھڑ دیتا ہے صبح ہوئی نبی پاک فرماندے نے سنا ابو ہریرہ اللہ دے نبی راتی پھر آیا سی پھر ترس آ گیا پھر چھڑ دیتا ہے فرمایا ابو ہریرہ آج راتی پھر آئے گا تیسری رات ہو جاندی ہے اے پھر آ جاندہ ہے تے پھر مال چران لگ دے حضرت ابو ہریرہ پھر گرفتار کر لیندے نے وہی آج نہیں ہوں میں تینوں چھڑنا کوئی ہاتھ ہوندی ہے 3 بار ہو گئی نے آج نہیں میں چھڑنا آندے ابو ہریرہ جے میں تینوں گل ایک بڑی کم دی دساں تے پھر اس شرط تے مینوں چھڑ دے کہنے لگے دس جے گل واقعی کم دی ہوئی تے چھڑ دیاں گا آکھن لگا تو جو تے حفاظتاں پیا کرنا ہے نگرانیاں پیا کرنا ہے تو آٹے قرآن میں آیت الکرسی نہیں آگی ہے وے آکھن لگے آیت الکرسی آندھ ہے آیت الکرسی پڑھ لیا کر تیرے مال دیاں حفاظتاں عرش والا رب آپ ہی فرمائے گا گالتے بڑی کم دی سی نا تے وعدہ بھی کیتا دی چھڑ دیتا ٹر گیا صبح ہوئی آپ فرماندے نے سنا ابو ہریرہ راتی پھر تیرا ہو چور آیا یہ اللہ دے نبی آیا فرمایا پھر کیتے کیتا اللہ دے نبی انہیں آ گل میرے نال کیتی اے گل انہیں دسی تے سونیا میں پھر انہیں چھڑ دیتا وعدہ جو کیتا سی نبی پاک فرماندے نے ہے تے شیطان سی ہے تے جھوٹا سی پر گل سچی دس گئے میرے نبی نے تصدیق کر دی تھی ہے تے جھوٹا سی پر گل سچی دس گئے اگر آیت الکرسی تو پڑھ لے اللہ تیری جان دیاں بھی حفاظتہ کرے گا رب تیرے مال دیاں حفاظتہ بھی کرے گا ایتھے بیبیاں بال چکی پھر مولوی جی دم پا دے ہو بال راتی ترندہ پڑا ڈردہ پڑا ایتھے بڑے بڑے مولوی جی دم کر دیا جے سانو رات نو ڈر بڑا لگ دے تے میں ایتھے گل کر لگا فیصلہ بادیو جے تو انہوں غصہ میں لگے تے کر لیا جو ہو رہے غصہ کر کے تسی اگر کام ہے بعد کم بندہ غصے نہ لی کر لیں دے اگر غصہ کر کے بھی بندہ کوئی کام کر لے پھر بھی فائدے چھے میرے کو میں کوئی تھوڑا بہتا کوئی پھوک شاک بھی دم درود بھی کرنا سنت مطابق میرے کو اکثر لوگ ہوندے نے بزرگ ہوندے نے جوان ہوندے نے نا عمر ہوندے نے عمران والے ہوندے نے تے جڑے ہوندے نے نا میں کدی کسی نو نہ تویز دیتا ہے میں تویزاں دے خلاف ہے میں تویز نو حرام سمجھنا میں شرک سمجھنا میں کہنا وظیفہ پڑھیا کرو آیت الکرسی پڑھیا کرو آخری کل پڑھیا کرو تے میں اکثر پتہ کی جواب ملتا ہے مولوی جی اسی قرآن نہیں پڑھے اسی نہیں پڑھ سکتے 40 سال دے نوجوان 50 سال دے بزرگ رب کعبہ دی قسم روز نہیں دے ایک دن چھڑ کے ایک دن اے ہو جا بندہ ضرور مل دے جیڑا آندہ ہے میں دنیا جو بڑا کامیاب ہوں پر مولوی جی قرآن نہیں پڑھے آیت الکرسی نہیں ہوندی آخری کل نہیں ہوندے میں پھر حیران ہو کے پوچھنا تواڈے والدین مسلمان ہی سن مسلمانہ دے کاری پیدا ہوئے سن آندھنے پیدا دے مسلمانہ دے کاری ہوئے پر بادی قسم اے اپنے بچیانوں قرآن پڑھاؤ اپنے بچیانوں قرآن دی تعلیم دیو اس تو قبل کے وقت بیت جائے آپ بھی قرآن پڑھو قرآن نال دل لگاؤ اتنی فضیلت آیت الکرسی نہیں سن لیجئے فضیلت اور بھی بڑیاں فضیلتاں نے پر وقت نہیں میں صرف توانوں نشان دی کرنا چاہنا اس آیت دی ایڈی فضیلت پتہ جے کیوں میں اس ساری دی ساری آیت اللہ دی توحید دی تے بہترین دلالت کرنا والی پڑھو ہاں والا اللہ لا الہ شروع میں کب ہو رہی ہے اللہ لا الہ الا ہو معنی کیے اللہ تو علاوہ کائنات جو کوئی الہ ہے ہی نہیں اگلیاں کہ اللہ وعدے جنے
ابتدا یہ تھویں اللہ تو علاوہ کائنات ہے کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، تے جڑا ہے وے او کون ہے؟ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اگر کوئی اللہ دی قسم صرف آیت الکرسی سمجھ کے پڑھ لوے مشرک نہیں رہے۔ آج رب دی توحید دی برکت اہمیت فضیلت اللہ میں نے تو انہوں پکا توحید پرست بنا دے، رب سانو موحد بنا دے۔ اور جامع ترمذی دی روایت ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت کا دن ہوئے گا، ترازو رکھیا جائے گا، ایک پاسے رجسٹر گناہاں دینے، ایک پاسے نیکیاں دینے، تولے جا رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ ساڑھے نیکیاں والے پلے باری فرما جائے، اللہ سانو اس وقت رسوائی تو محفوظ فرما۔ ایک بندے دیئے نا نیکیاں کٹ گئیاں تے برائیاں بڑا پریشان ہے۔ اللہ فرمان دینے میرے بندے پریشان نہ ہو، اسی آج تیرے نال انصاف والا معاملہ کرانگے، جاؤ فرشتے ہو دیکھو اے دیاں نیکیاں جو کوئی شاید کوئی نیکی اور مل جائے۔ فرشتے گئے رجسٹر کھولے، یہ سوچتا ہوئے گا اینے رجسٹر نے تے اگے تے پورے نہیں آئے تے ایک نیکی لب بھی گئی تے کی کرے گی ہوتی ہو سکتا ہے سوچ ہوئے تھی۔ اینی دن نو فرشتے آگئے، اللہ ایک پرچی لب گئی ہے بتاپا کی لب گئی ہے ایک چھوٹی جی پرچی فرمایا انہوں رکھ دیو یہ نیکیاں والے پلڑے نیکیاں پلڑے رکھیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے نیکیاں ود جان گیاں برائیاں کٹ جان گیا، معاملہ پلٹ گیا، جہنم دے بوئے دے کھلوتا جنت وال ٹر گیا۔ پتا جو اس پرچی تے لکھی ہے اشہد اللہ الہ، اب پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ نو رگڑا دیا کرو، وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پر انہیں ساری زندگی اللہ نے شرک کیتا، انہیں بولو اللہ نے کسی نے شریک بنایا نہیں بنایا۔ آؤ میں گل مقاواں آخر تے تو آنو کلمے دا معنی سمجھاواں۔ کلمے دا معنی کی ہے حضرات سنیا جے کلمے دا معنی کسے کہن والے نے کلمے دا معنی بڑا کمال کر دیتا ہے پنجابی زبان دے اندر۔ فرمان دے نے بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، اور بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی، اور بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی، اور بابا پت نہیں منگی دے مویاں تھی۔ پڑھو لا الہ، اور پڑھو لا الہ، موتی لب دے نہیں بیا بان وچوں، اور موتی لب دے نہیں بیا بان وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، اور موتی لب دے نہیں بیا بان وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، تے بابا پت لب دے نہیں قبرستان وچوں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، اور توتا بیٹا بولے بیری تے نیمائی
جانی ہے کانوں ٹیری دے اور توتا بیٹھا بولے پیری دے اور بابا جان کانوں ٹیری دے روحاں رب دی آس دلیری دے پڑھو لا الہ الا اللہ تے کیڑی رونی رب رحمان اگے اور کیڑی رونی رب جدو حضرت سلیمان گئے نے نا اے بارشاں دیاں دعاواں منگن واسطے کیڑی رونی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کی دی سلیمان اگے پڑھ ویغ تے رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ الا اللہ تے گل مینوں تانوں سمجھان واسطے کردے نے فرماندے نے دانے پن کے زمین وچ بون کیوں او مثالاں جو پجے دانے پے اگن حقیقت وچ اگدے اور دانے پن کے زمین وچ بون کیوں حل شور زمین تے جون کیوں اور دانے پن کے زمین وچ بون کیوں حل شور زمین تے جون کیوں تے بابا تھان چھڑ کے پوشل ساڑھے بابے دا مدار ویکھیا جے ایڈا اچھا نعرہ تکبیر بس لگا لے حدیث بس لگا لے حدیث بابا جی اللہ دیتا سا زندہ باد آگ چھڑو ہاں جی ماشاءاللہ اچھی توجہ جنہ مرضی بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنہ مرضی اچھا مزار ہو جائے کسے نو کچھ دے سکدا اور پوچھت جنی مرضی لمحی ہو جائے دودھ دا قطرہ بھی نکل سکدا دانے پن کے زمین وچ پن کیوں حل شور زمین تے جون کیوں تے تھن چھڑ کے پوچھل جون کیوں پڑھو لا الہ پڑھ لو سارے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد السلام علیکم